الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کے اس سلسلے وار درس قرآن میں آیت نمبر 78 تک کے مضمون کو سنا تھا۔ آج اس سے آگے کی آیات کے مضمون کو ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِعِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ یہ بات تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہوگی ہی کہ زیادہ تر جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں زیادہ تر خطاب اہل کتاب سے ہے، یعنی یہود و نصارہ سے ہے، اور جو عیسائی حضرات آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے، ان کو خطاب کر کے بھی خاص باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو ملا کر باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے، ان کی جو سوچ ہے، ان کے جو عقائد ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے جو غلط بیانیاں کی ہیں اور جو حقائق کو چھپایا ہے، ان تمام چیزوں کا پردہ فاش کر رہا ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے اور قوت فیصلہ دے، الحکم اور نبوت سے سرفراز کرے، اور وہ انسان پھر لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا تم میری بندگی کرو، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یہ کسی انسان کا کام نہیں، یہ کسی انسان کا کام ہو نہیں سکتا۔ یعنی کسی ایسے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا ہو، اور نبوت کے نتیجے میں ظاہر ہے اس کو کتاب ملی اور قوت فیصلہ یعنی نبی ملا، نبی ہے وہ، تو اس کے پاس وہ حکمت ہے، وہ دانائی ہے، وہ سوجھ بوجھ ہے کہ جس سوجھ بوجھ کے نتیجے میں وہ اللہ کی کتاب اور اس کتاب میں جو احکام ہیں ان کو نافذ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، وہ طاقت پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کی کتاب کے احکام کو اس دنیا میں نافذ کر سکے۔ تو ایسا انسان، کیا اس سے یہ امید کی جائے گی کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے پوجو؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں نبوت سے سرفراز کیا، ان کو کتاب دی اور وہ قوت فیصلہ دی جس کے بارے میں ابھی ہم لوگوں نے سنا، تو وہ اللہ کے بندے ہیں۔ کیا ان سے یہ امید کی جائے کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرو، ان کی پرستش کرو؟ یہ جو تم نے ان کے بت بنا رکھے ہیں گرجا گھروں میں، یہ جو تم ان کے آگے سر جھکاتے ہو، چڑھاوا چڑھاتے ہو، اور ان کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو، خدا کا بیٹا کہتے ہو، یہ کہاں سے روا ہے؟ کس عقل سے یہ بات تمہارے دماغ میں آئی ہے؟ کس عقلی پیمانے پر تم نے اس فلسفے کو، اس عقیدے کو قبول کیا؟ بلکہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز کرے، اس کو کتاب اور حکمت دے، وہ تو لوگوں سے یہ کہے گا کہ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ چونکہ تم اللہ کی دی ہوئی کتاب کو پڑھتے ہو اور اس کی تعلیم دوسروں کو دیتے ہو، تو تم اللہ والے بن جاؤ، ربانی بنو، ربانی اللہ والے بنو، کیونکہ تم بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس کتاب کو خود پڑھتے ہو، پڑھتے پڑھاتے ہو۔ اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟
بات یہی ہے نا کہ جب تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہو، تعلمون اور تدرسون، تعلیم دیتے ہو اور خود اس کا درس حاصل کرتے ہو، دوسروں کو سکھاتے ہو اور خود سیکھتے ہو، جب یہ تم کرتے ہو تو پھر یہ سوال کہاں پیدا ہوتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکا دو؟ نبی تک کے آگے تم سر نہیں جھکا سکتے۔ اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگی کہ ہم لوگ آپ کے آگے سر جھکانا چاہتے ہیں، سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہر قوم اپنے بڑے کے آگے سر جھکاتی، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی تم سجدہ ریز نہیں ہو سکتے۔ تو جو اللہ کے بعد ہے، اللہ کے بعد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہستی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے آگے سر جھکا دیا جائے اس حال میں جیسے اللہ کے آگے سر جھکایا جاتا ہے۔ تو پھر کون ہے؟ پھر کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے آگے آدمی سر جھکا دے، سجدہ ریز ہو جائے، اس کی بات یوں مانے جس طرح سے خدا کی ماننی ہے؟ نہیں مانی جا سکتی۔ اس جملے میں، یعنی اس آیت میں، قرآن کے اس جملے میں یہ پیغام جو اللہ تعالی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، ہر پڑھنے والے کو، کہ تم ربانی بنو، ربانی، اللہ والے بنو، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون۔ یہ وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے کہ چونکہ تم اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا علم دیتے ہو، لہذا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ تم اللہ والے بنو، کسی اور سے تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے اس حیثیت میں جس حیثیت میں خدا سے تمہارا تعلق ہوتا ہے، محبت کا، ڈر کا، نظر و نیاز کا، بندگی کا، غلامی کا۔ یہ تعلق کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ کسی کا ڈر تمہارے سر پر اتنا نہیں چڑھنا چاہیے، کسی کی محبت تمہارے سر پر اتنی نہیں چڑھنی چاہیے کہ جس طرح سے خدا کی محبت اور خدا کا ڈر ہوتا ہے، اس کا خوف ہوتا ہے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے تمہارے اندر ایسا جذبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے جس طرح سے خدا کو خوش کرنے کے لیے تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ بنانے والا، بگاڑنے والا، قسمتوں کو سنوارنے والا، موقع دینے والا، موقع چھین لینے والا، سزا دینے والا، انعامات سے نوازنے والا، جو ذات ایسی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے انسان کیا نہ کر جائے۔ اس طرح سے تم کسی اور کے آگے نہ جھکو کہ وہی بنائے گا، وہی بگاڑے گا، اس کے قلم چلنے سے بات ہوگی اور اس کے فیصلے سے بات بنے گی یا بگڑے گی۔ نہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ موت و حیات کا مالک بھی کوئی اور نہیں۔ ہاتھ میں اسلحہ بھی ہو تو کوئی موت نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ جذبہ، یہ احساس، یہ ہے خدا کے تعلق سے جذبہ، یہ ہے خدا کے تعلق سے احساس۔ تو پھر آدمی ڈرے گا نہیں نا، وہ بندہ ڈرے گا نہیں۔ یہ ہے ربانی بننا، ربانی۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک دوسرا ہی تصور ہے۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے ہمارے ہاں تصور صرف اور صرف یہ ہے، اور اب تو اور یہ قوی سے قوی تر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بس ناظرہ ہو جائے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ لیا جائے، اللہ کی کتاب پڑھ لیا، بچے کو ایک بار پڑھوا دیا، ہو گیا۔ ایک بار پڑھوا دیا، ہو گیا۔ یہ ہے ہمارے ہاں تصور اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کا۔ کیا بات اس کے اندر ہے، ہماری زندگی پر اس کا کیا اثر ہونا چاہیے، کس نہج پر ہم چلیں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہمارا چلنا ہو، ہماری زندگی کے فیصلے، ہماری پسند و ناپسند، شخصی حیثیت سے اور ملی اور اجتماعی حیثیت سے ہم کون سا قدم اٹھائیں جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہو۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کیا بات لکھی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم بہت خوش الحانی کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قرات کا کمپٹیشن ہوتا ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، دیکھا ہوگا، مطلب دیکھا تو موبائل فون پہ ہوگا، اسمارٹ فون پہ۔
اس شہر میں آس پاس تو نہیں ہوا، کوئی بڑا مدرسہ ہوتا ہے تو وہاں ہوتا ہے قرات کا کمپٹیشن، کون قاری بہتر ڈھنگ سے قرآن کو پڑھتا ہے، اور لوگ سنتے ہیں اور واہ واہی ہوتی ہے اور اس میں انعام ملتا ہے۔ ادھر بھی ہوتا ہے، مطلب ہندوستان پاکستان وغیرہ میں، پاکستان کو چھوڑیے، ہندوستان میں بھی جہاں مسلمانوں کا دبدبہ نہیں ہے وہاں بھی ہوتا ہے، اور جو مسلم ممالک ہیں وہاں تو یہ فن بہت ترقی کر گیا۔ مصر کے قاری حضرات، ایران کے قاری، سعودی کے قاری، بنگلہ دیش کے قاری، بڑے انڈونیشیا ملیشیا بڑے اوپر جاتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، کیسٹس میں رکھتے ہیں، صبح میں دکانوں میں بجاتے ہیں، گھروں میں بجاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا حق ادا کر دیا۔ اور سعودی عرب وغیرہ کے تو قرہ آج کل ان کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ بچے کو لے کے اپنا ویڈیو بناتے ہیں، اب کرنے کو کچھ بچا نہیں ان کے پاس، نہ ان کے ہاتھ سے ساری چیز چھین لی گئی۔ اب آپ دینداری کا کوئی کام نہیں کر سکتے، نماز پڑھائیے اور اچھی اچھی بات بتائیے جمعہ میں، اور بچے کو بیٹھ کر کے اپنا ترانہ گائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے عربی میں اور قرآن پڑھیے، اور لوگ اس پر آپ کو واہ واہ کہیں گے۔ اس سے زیادہ کرنے کو اب آپ کے پاس کچھ بچا نہیں۔ اللہ کی کتاب بس خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کے سنائیے اور ہم آپ اور جھومیں۔ یہاں پہ کوئی آ جائے قاری تو ہم آپ بولے کیا پڑھایا آج نماز قاری صاحب، دل خوش ہو گیا۔ تعلمون و تدرسون، یہی ہے کیا؟ یہی ہے کیا؟ وہ جو پڑھ رہے ہیں اور اس پہ جو جھوم رہے ہیں، اس میں کیا بات کہی گئی، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ خیر قسمت یہ ہے ہماری اور آپ کی ملی قسمت، اجتماعی قسمت جو ہم نے اور آپ نے بنائی ہے۔ پڑھ رہے ہیں جھوم جھوم کر، فن قرات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیسٹس بنوا رہے ہیں، اب کیسٹ کی ضرورت نہیں، جو بھی طریقہ ہے پروپیگیشن کا وہ بنوا رہے ہیں، اور اسی میں مست ہیں، اسی میں خوش ہیں، جبکہ ہونا چاہیے تھا ربانی۔ پڑھو پڑھاؤ تو اللہ والے بن جاؤ، کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی غلامی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھک جانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنانے اور بگاڑنے والا سمجھنا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر کتاب، حکمت، نبوت کا علم تمہارے پاس ہے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تم کسی اور کے آگے جھک جاؤ، کسی اور کو بڑا مان لو، کسی اور سے ڈرنے لگو، کسی اور کو بنانے اور بگاڑنے والا سمجھ لو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا، وہ کہ جس کو نبوت ملی، جس کو کتاب ملی اور جس کو قوت فیصلہ ملی، وہ تمہیں اس بات کا بھی حکم نہیں دے گا کہ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ رب بنانے پر بہت بات چل رہی ہے، ہم لوگوں نے 2-3 ہفتوں میں لگاتار یہ بات سنی کہ علماء کو رب بنانا، مشائخ کو، پیر کو، بزرگ کو رب بنانے سے مراد کیا ہے، قرآن نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا بتایا، اور آج بھی وہاں تک بات آ رہی ہے کہ نہ کوئی نبی اپنے بارے میں یہ کہے گا اور نہ وہ یہ کہے گا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، یعنی انہیں حلال و حرام کا طے کرنے والا، انہیں خدائی صفات میں شریک کسی بھی حیثیت سے نہیں مانو۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو، جبکہ تم نے اللہ کو مان لیا، اس کے نبیوں کو مان لیا، ان نبیوں پر اتری ہوئی کتابوں کو مان لیا، تم نے مرنے کے بعد دوبارہ جینے کو مان لیا کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ یہ موت ہمارے لیے خاتمہ نہیں ہے۔ جب تم اس عقیدے کو مان گئے
تو پھر کیا وہی جو تمہیں اللہ کی طرف لے جا رہا ہے تمہیں کفر کرنے کا حکم دے گا؟ تمہیں ان عقائد سے روگردانی کا حکم کرنے کا حکم دے گا؟ تمہیں کوئی ایسی بات، ایسی پٹی پڑھائے گا جو توحید سے، رسالت سے اور آخرت سے دور کرنے والی ہو؟ نہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اخذ اللہ میثاق النبیین، نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں سے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، کتاب سے مراد ہے اللہ کی کتابیں، اور حکمت سے مراد ہے ان کتابوں پر عمل کرنے کی اور ان کتابوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سوجھ بوجھ، اور ان کتابوں کے احکام کو نافذ کرنے کی سوجھ بوجھ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کتابیں دیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے عہد لیا، ایک وعدہ کہ جب میں تمہیں کتاب دوں گا، وہ حکمت دوں گا، ثم اور پھر جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے پاس رسول آئے گا۔ تم ابھی نبی ہو، کوئی نبی تمہارے سامنے آیا یا تمہارے بعد آئے گا، یا پھر وہ آخری رسول اور نبی جب آئے جو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو۔ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات اللہ کی کتاب ہے تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب ہے وہ غلط ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اب اللہ نے اس کا نیا ایڈیشن دیا ہے مجھے۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور دیگر جو انبیاء کرام تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں دی وہ سب اللہ کی کتاب تھی، مصدقا لما معکم کا مطلب یہی ہے، تصدیق کرنے والے جو کچھ تمہارے پاس ہے، تم اللہ کے نبی ہو، اور وہ کہیں کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو جب کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے، ایسا نبی تمہارے پاس آئے، اگر تمہاری زندگی میں آ جائے اور اگر تمہارے بعد آئے تو تم اپنے ماننے والوں سے یہ کہہ کر جانا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، البتہ تم اس کی مدد کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے۔ ایک نبی اپنے بعد والے نبی پر ایمان لائے گا، ایک نبی اپنے ماننے والوں کو یہ کہہ کر جائے گا کہ میرے بعد جو آئے گا اس کو بھی ماننا۔ ایک نبی اپنی زندگی میں اگر کوئی دوسرا نبی آیا تو اس کی مدد کرے گا، اور ایک نبی اپنے ماننے والوں کو یہ کہہ کر جائے گا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان لانا۔ اور ہر نبی یہ کہہ کر جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان پر ایمان لانا، اے میرے ماننے والوں ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ ہر نبی یہ کہہ کر جائے گا، ہر نبی یہ کہہ کر گیا۔ قال، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، ان انبیاء کرام سے اور ان انبیاء کرام کے توسط سے، ان کے ذریعے ان کے ماننے والوں سے، اقررتم کیا تم اقرار کرتے ہو، کیا تم مانتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، اور جو ذمہ داری میری تمہارے اوپر عائد ہوگی اس ماننے کے بعد، مانتے ہو تو اس کے بعد ذمہ داری آئے گی تمہارے اوپر۔ ایویں ہی نہیں ماننا کہ ہاں بس ہم نے مان لیا، ہماری طرح نہیں ماننا کہ ہاں ہم مانتے ہیں لیکن ساری ذمہ داری سے کاندھا اچک جاتے ہیں، کرنے کو ہم کچھ تیار نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء کرام سے اور ان کے ذریعے ان کے ماننے والوں سے، اخذتم علی ذالکم اسری، کیا جو ذمہ داری اس ماننے کے نتیجے میں میری ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوگی اس ذمہ داری کو بھی قبول کرتے ہو؟ قالو، ان لوگوں نے کہا، انبیاء کرام نے کہا، اور ان کے سچے ماننے والے ان کے ذریعے یہ کہیں گے، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے مان لیا۔ قال، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ تم نے مانا، تم نے مانا، اس ذمہ داری کو اٹھانا بھی تم نے مانا، نبی جو آئے گا تمہارے بعد اس پر ایمان لانا بھی تم نے مانا اور اس کی مدد کرنا بھی تم نے مانا۔ تو اے بنی اسرائیل، اے یہود اور اے نصارہ، تم جن انبیاء کرام کو مانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہو، سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہو، داؤد علیہ السلام کو مانتے ہو، یوشع بن نون کو مانتے ہو، اسحاق کو مانتے ہو، تو پھر تم کیسے اس بات کو نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں؟ انہوں نے تو مانا تھا، انہوں نے اپنے ماننے والے کے لیے وہ باتیں کہہ دی تھیں، وہ کتابوں میں وہ باتیں موجود ہیں۔ اور پھر اے نصارہ، کہ تم جب ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کو مانتے ہو، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، پھر تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ سوال ہے ان سے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو کوئی اس مان لینے کے بعد پھر منہ پھیر لے، نہ مانے، وہی ہے جو اللہ کی فرما برداری سے نکل گیا، اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، چھوڑ دی اس نے اللہ کی اطاعت، اور لاکھ گھنٹی بجاتا رہے گرجا میں، اور لاکھ جا کر عبادت خانے میں وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے اور گریہ وزاری کرے دیوار کے سامنے کھڑا ہو کر، جیسے یہودی اپنی نماز پڑھتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، اور عیسائی جس طرح سے اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں، لاکھ وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے بچھاتے پھریں اور خدا کو یاد کرنے کا سوانگ رچتے رہیں، لیکن وہ اللہ کی اطاعت سے نکل گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، نبیوں کی پیروی نہیں کی۔ ان کے نبیوں نے جو وعدہ کیا تھا اور ان کے نبیوں کو ماننے کے نتیجے میں انہوں نے ان وعدوں کو اختیار کیا تھا، وہ ان وعدوں سے نکل گئے، وہ فاسق ہو گئے، اور اللہ کی فرمانبرداری سے، اللہ کی اطاعت سے نکل گئے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟ اللہ کا دین تو یہ تھا کہ بھائی یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یا پھر جو لوگ اسماعیل علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتے تھے، مکہ کے مشرکین، یا پھر جو کوئی بھی پرماتما کو مانتا ہے، اس کا تو دین یہ تھا کہ وہ پرماتما جو کہے وہ سنے، وہ مانے، اور جس کو وہ مہاپرش سمجھتا ہے اس کی سنے اور اس کو مانے۔ جن انبیاء کرام کو انہوں نے سمجھا اللہ کا نبی، جن کتابوں کو انہوں نے سمجھا اللہ کی کتاب، اس میں جو بات ہے اس کو سنے اور مانے، اور انہوں نے جن پرماتما کو مانا اور جن مہاپرشوں کو مانا، ان کی باتیں سنے اور مانے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے پرماتما کی بھی نہیں سنی، پربھو کی بھی نہیں سنی، ایشور کی بھی نہیں سنی، مہادیووں کی بھی نہیں سنی، بزرگوں کی بھی نہیں سنی، انبیاء اکرام کی بھی نہیں سنی، خدا کی نہیں سنی، لارڈ اور گاڈ اور آلمائٹی کسی کی نہیں سنی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو ماننا چاہتے ہیں؟ جبکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، انسان کی طبیعت کو چھوڑ کر، انسان کے جسم کے اندر بھی صرف طبیعت ہے اس کی جس کو آزاد چھوڑا گیا ہے، اور اسی طبیعت سے تو مطالبہ ہے کہ تم اللہ کو ماننے والے بن جاؤ۔ ہر کچھ جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، طوعًا وکرہا، چاہے پسند کرے چاہے نہ پسند کرے، لیکن وہ اللہ کے آگے جھکا ہوا، اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، مطلب مسلمان ہے۔ کیا ہے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، سب کچھ اس کے آگے جھکا ہوا ہے۔ کیسے؟ جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام کر رہا ہے، یہی ہے مسلمان ہونا۔
آنکھ کو ہمارے جسم کے اندر آنکھ کو دیکھنے کے لیے پیدا کیا گیا، آنکھ دیکھ رہی ہے توم و کرہم، چاہے پسند کرے آنکھ دیکھنا یا نہ پسند کرے، دیکھنا ہے، دیکھ رہی ہے۔ منہ سے کھانا ہے، منہ کھانے کا کام کر رہا ہے، منہ مسلمان ہے، آنکھ مسلمان ہے۔ پیڑ کا کام ہے پھول اور پھل پیدا کرنا، وہ پھول اور پھل پیدا کر رہا ہے، وہ پیڑ مسلمان ہے۔ سورج کا کام ہے ادھر سے نکلنا ادھر ڈوبنا اور تپش دینا اور گرمی دینا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے۔ جو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہ کام کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے۔ انسان کی صرف طبیعت آزاد چھوڑی گئی ہے، طبیعت، اور جن کی بھی، لیکن ابھی بات انسان کی ہم لوگ کریں کہ صرف اس کی طبیعت آزاد چھوڑی گئی ہے، اور اسی طبیعت سے یہ مطالبہ ہے کہ دیکھو جب سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تمہاری آنکھ بھی اللہ کے دیے کام کو کر رہی ہے، تو تم بھی اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکو، اس دین پر آ جاؤ جو تمہارا فطری دین ہے، جس دین پر تم پیدا کیے گئے ہو۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کو تو جانا ہے، سب لوٹائے جائیں گے اسی کی طرف، پھر بھاگتے کدھر ہو؟ کتنے دن منہ موڑو گے؟ جاؤ گے تو اسی کی طرف، چاہو چاہے نہ چاہو، توم و کرہم، چاہے پسند کرو چاہے نہ پسند کرو، مرو گے ہی۔ مرنا نہیں پسند کرتے لیکن پھر بھی مریں گے، مریں گے نا۔ ہر کوئی مرا، پہلے والا اور آج بھی مرتا ہے، نہ پسند کرتا ہے پھر بھی مرتا ہے، تو جائیں گے ہی تو اس کی طرف۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے اوپر ماننے والے کا ٹھپا لگا کر جاؤ، بندے بن کر جاؤ، باغی ریبل بن کر نہ جاؤ۔ خدا کا ریبل تھا، مر گیا، مرا، اور یہ خدا کا ماننے والا تھا، یہ بھی مرا، مرنا دونوں کو ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے، آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر نازل ہوا، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکام، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر، جو اسماعیل علیہ السلام پر، جو اسحاق علیہ السلام پر، جو یعقوب علیہ السلام پر، اور جو ان کی اولاد پر اللہ کا دین نازل ہوا، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون، اور جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا اور جو کچھ عیسیٰ کو دیا گیا اور جو تمام نبیوں کو دیا گیا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ہم ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح نہیں ہیں، کیا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے۔ عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، یہ تفریق ہے نا، رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ ہم تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو اللہ کی طرف سے نبی آیا سب کو مانتے ہیں۔ ہم تو آدم علیہ السلام سے آج تک اللہ نے اپنی جو کتابیں نازل کی، ہم سب کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح نہیں ہیں کہ اس نبی کو مانیں گے، اس نبی کو نہیں مانیں گے، اس کے آگے جھکیں گے، اس کی نہیں سنیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، جب ہم آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو مان رہے ہیں، جب ہم آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی تعلیمات کو مان رہے ہیں، تو پھر ہم یہ کہنے کے حقدار ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ہیں مسلمان، we are the true believers، ہم ہیں سچے۔ ہم نے تفریق نہیں کی، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، ارے ہم نے تو ایک کم نام والے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، ہم تو سب کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہم سب کو مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ہیں مسلمان۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سن لو کان کھول کر، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے زندگی پر جینا چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ طریقہ زندگی اور اس طریقہ زندگی کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا۔
جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو ماننا چاہے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم نے یہودیت بنائی، تم نے نصرانیت بنائی، کرسچینٹی پیدا کی، جوڈائزم پیدا کیا، اور تم نے سناتن کا نام لینا شروع کیا، اور تو جو کچھ بھی تم نے دین اور مذہب کے نام پر پیدا کیا، اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں۔ مر کر تم بھی اسی اللہ کے پاس جاؤ گے اور ہم بھی اسی اللہ کے پاس جائیں گے۔ کوئی دوسرا دین اللہ قبول نہیں کرے گا، کوئی دوسرا نام اللہ قبول نہیں کرے گا۔ مسلمان تھا، چلو آگے بڑھو، اسلام کو مانتا تھا، چلو آگے بڑھو۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ آخرت میں خسارے میں ہوں گے، نقصان اٹھانے والے میں ہوں گے۔ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ کیسے سوچو، تم ذرا عقل لگاؤ، کیسے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے گا جو کفر کرتی ہے جبکہ اس کو ایمان حاصل ہو چکا تھا، ایمان کے بعد وہ کفر کرتی، اللہ کو مان رہی ہے، گاڈ لارڈ آلمائٹی کو، پرماتما کو، ایشور اور پربھو کو مان رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسانوں میں بٹ گئے، مہاگروؤں میں بٹ گئے، نبیوں کو بانٹ لیا، نبیوں کو خدا کی صفات میں جوڑ لیا، بڑے لوگوں کو خدا کی صفات میں جوڑ لیا، ایمان کے بعد کفر کرنے لگے۔ تو جو لوگ جان بوجھ کے ایسا کریں ان کو اللہ تعالیٰ کیوں، کیسے ہدایت دے؟ جو خود ہی اپنا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہو اس کو کیسے تیرایا جائے؟ جو خود ہی ڈوبنا چاہتا ہو اس کو کیسے تیرایا جائے؟ اس کو کیسے، جو مرنا چاہتا ہو خود ہی، اس کو کیسے زندہ رکھا جائے؟ جو اپنی بے عزتی خود ہی کرانا چاہتا ہو اسے کیسے عزت سے ہمکنار کیا جائے؟ جو خود ہی ننگا ہونا چاہتا ہو اسے لباس سے کیسے آراستہ کیا جائے؟ جو خود ہی اپنا سر دیواروں سے ٹکرانا چاہتا ہو اس کے سر کو کیسے زخموں سے بچایا جائے، پھٹنے سے بچایا جائے؟ وَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ایسے ناہنجار لوگ یہ اس بات پر بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ رسول حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ وہ آپس کی مجلسوں میں بات کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ ہاں یہ تو سچے نبی ہیں، اور ان کے پاس جو باتیں آئی ہیں وہ روشن دلیل موجود ہے ان کے پاس۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے خود سے ٹھیس کھانے والوں کو، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ راہ یاب نہیں کرتا، سچا راستہ نہیں دکھاتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ جو خود سے اپنا بیڑا غرق کرنا چاہ رہا ہے، جو خود جانتے بوجھتے غلط کر رہا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور ان کے اوپر سے عذاب ذرا بھی کم نہ ہوگا اور نہ ہی انہیں تھوڑی سی مہلت ملے گی۔ وہ جو عذاب مل رہا ہوگا تو وہ ملتا رہے گا، ذرا بھی مہلت نہ ملے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، بس بچیں گے وہی لوگ جنہوں نے اپنی غلطیوں کے بعد توبہ کر لی، جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیا، شرمندہ ہوئے، دماغ میں بات آئی کہ ہاں ہم غلط تھے، جنہوں نے توبہ کی، وَمِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، اس بات کے بعد توبہ کی اور اس بات کے بعد اپنی اصلاح کر لی، سدھار لیا اپنے آپ کو، اللہ کے آگے جھکنے والے بن گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھنے والے بن گئے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو گئے، سینہ ٹھوک کر آ گئے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے، ایسے لوگوں کو بچا لے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اور اپنے کفر میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے،
کفر کی اسلام کی دشمنی میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اسلام کو بدنام کرنے میں، مسلمانوں کی جان لینے میں، اللہ کی عبادت خانوں کو توڑنے میں، وہاں کفر کا نعرہ لگوانے میں، اس پر کفر کے پرچم کو پھیلانے میں، اللہ کی کتابوں کو جلانے میں، جس طرح سے بھی وہ کفر کے راستے میں آگے بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ نہیں قبول کرے گا۔ یعنی ان کا یہ حال اگر رہا اور اسی حال میں وہ مریں گے، جیسے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی ان حرکتوں کو صادر کیا اور مر گئے اسی حال میں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ دنیا جتنی بڑی ہے اتنا بھاری بھرکم سونا بھی اٹھا کر کے دے دیں فدیے میں کہ اللہ تعالیٰ سونا لے لیجئے اور ہم کو چھوڑ دیجئے، عذاب سے بچا لیجئے ہم کو، تو ان سے یہ قبول نہ کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دردناک عذاب دیا جائے گا، وما لہم من ناصرین، اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔